ویلکم بیک خواتین و حضرات. وقفے سے پہلے ذرا کچھ بڑی چٹپٹی گفتگو ہو رہی تھی. علی اجمل صاحب کچھ اپنا اختلافی نوٹ بیان کر رہے ہیں. جی اجمل صاحب فرمائیے. جی سر، بات ہم اس سلسلے میں کر رہے تھے کہ کچھ آپ نے اور میڈم نے بھی یہ کہا کہ جی ہمیں رول ماڈلز نہیں ملتے، اور اس کے بعد پھر جب اگر رول ماڈلز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رول ماڈل صرف وہی ہو سکتا ہے جو بندہ بہت کامیاب ہے، سکسیسفل ہے. تو میں یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارا رول ماڈل صرف وہ نہیں ہونا چاہیے جو سکسیسفل ہے. اس طرح سے تو جو بندہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے اس کے بعد اس نے کوئی تھوڑی سی اور ترقی کر گیا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہمارا وہ رول ماڈل ہے جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، صحیح، رکشہ دھوتا ہے، اس کے بعد وہ نکل پڑتا ہے روزی کی تلاش میں. سارا دن وہ محنت کرتا ہے، صحیح، رات کو وہ آتا ہے اور اپنی جو خاندان کی ہیں ضرورتیں پوری کرتا ہے. اسی طرح سے آپ ایک مزدور کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قوم کی، اس کی یوتھ کی فلاح کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ صرف سکسیسفل لوگ ہی ہمارے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس یوتھ کو اور پورے اس ایسے لوگوں کو جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ جن کا سوشل سٹیٹس نہیں ہے لیکن وہ اپنی کام پوری ایمانداری سے کرتے ہیں، کہ میں ان کو بحیثیت ایک انسان میں ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں. نہیں تو میرا خیال یہ اجمل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، تو پھر ہر بندہ آپ کا رول ماڈل ہوگا. ٹرک ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، بس ڈرائیور، گاڑی دھونے والا، جو ڈھابے پہ چائے دیتا ہے بچہ، وہ آپ کا رول ماڈل ہے. محنت کر رہا ہے وہ پان والا، سگریٹ والا، ریسٹورنٹ والا، تو یہ اچھی بات ہے. رزاق صاحب دیکھیں، ہم نے دیکھیں نا اس کے پیچھے آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ٹرک ڈرائیور ہے یا کوئی بندہ ٹرک کے جو ٹرانسپورٹر ہے. آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ پوری ایمانداری اور پوری لگن سے اپنا کام کرتا ہے وہ رول ماڈل ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس میں خواتین و حضرات تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ہمارے بالکل جن کو ملازمت نہیں مل رہی ہے، جو کوئی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں، کام نہیں ہے، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر اعتماد پیدا کریں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور اس پہ خود انحصاری کریں. جو لوگ آلریڈی کمائی کر رہے ہیں، ملازم ہیں، یا رکشہ چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسلنٹ، بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی اگر چاہیں تو اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ محنت کر کے. لیکن ہمارا فوکس ان بچوں کی طرف، ان بچیوں کی طرف ہے جن کے گھر کے حالات مخدوش ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں، بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں باپ کی بیماری کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ان کو ہم ایک امید دلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کھڑے ہو کے اٹھ کے اپنے اندر اعتماد، خود اعتمادی پیدا کر کے، اگر ملازمت نہیں مل سکتی تو کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی انکم کے ذرائع کو بڑھایا جائے. اس میں ہم کوئی تھیوریٹیکلی ان کو درس نہیں دے رہے کہ بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں نا، وہ جو کل جو ایک لڑکا آیا تھا یہاں پہ، وہ جو ہمارا پروگرام دیکھ کے یہاں پہ آیا، تو آپ دیکھیں کہ اس کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، لیکن میں نے ایک چیز اس میں دیکھی ہے، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ بچہ کتنی لگن سے کچھ کرنا چاہتا تھا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جیسے میں آپ کو اور عروج ٹی وی کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی ہیلپ کی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ، یہ میں آن دی ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بچے کو، اس لڑکے کو 1 سال کا ٹائم دیں اور میں آپ کو یہ پورے توسل سے کہتا ہوں کہ وہ بچہ زندگی میں کامیاب ہو جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. خواتین و حضرات یہ آپ کو یہ بھی اطلاع کر دیں، اور ٹی وی کی ٹیم جو ہے وہ ان کا سارا ڈیٹا بیس میں ان کے نام شام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو ٹیلی فون بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی خرید بھی دریافت کرتے ہیں. کسی وقت بھی اچانک ان کے جو بھی جگہ ہے وہاں پہ جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کی کاروباری باقی ایکٹیویٹیز کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں رپورٹ بھی کریں گے. اس طرح یعنی قرض اسناد دے کے ہم لوگ بالکل بھول نہیں جائیں گے. ایک تو ان کو فالو اپ کریں گے، دوسرے ان کے اگر کوئی مسائل ہوں گے، کوئی مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ممکن ہے کہ سپورٹ سوشلی بھی یا اور کسی طریقے سے بھی ان کی ہم کر سکیں. رزاق صاحب، اس پہ آپ یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جن پر آپ فالو اپ کریں گے. آپ نے بتایا تھا کہ 4 چیزیں ہیں جو ان کو خود آ کے آپ کو بتانی ہوں گی، علاج کروانا ہوگا، اس پہ ذرا روشنی. جی، وہ 4 چیزیں بڑی سمپل سی ہیں کہ جو 1 مہینے کے بعد انہیں یہ بتانا ہے ہمیں کہ پہلے، سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جو پیسہ انہوں نے لیا قرض حسنہ، ہم سے لیا، کسی اور سے لیا، سب کو ملا کے انہوں نے کیا چیز خریدی ہے، اس پہ کوئی اپنی ایسٹ بنائی ہے یا اس سے وہ رینٹ پے کر رہے ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مطلب ہے کوئی ایسٹ بنا لے تو زیادہ بہتر ہے, اگر نہیں بنائی تو ڈزنٹ میٹر, وہ ایک تفصیل وہ اس کی آ گئی. اس کے بعد مہینے کے آخر میں ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کی آمدنی کیا تھی, سیل کیا تھی, اخراجات کیا تھے, اور لینا کیا ہے, لوگوں سے دینا کیا ہے. تو اس سے اس کی آپ کو پروگرس, ترقی, نیٹ ورتھ پتہ چل جائے گی. یہ ضروری نہیں کہ پہلے مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے میں وہ مطلب ایک دم سے 4 گنا پیسہ کما لے گا, وہ آہستہ آہستہ چلے گا, لیکن اس کی جو یہ فگرز ہوں گے یہ بتا دیں گے کہ وہ کس ٹرینڈ اس کا کس طرح سے چل رہا ہے. تو اس کو ہم وداؤٹ ٹیکنگ اینی فیس, کوئی اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا, لیکن ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اپنے معاملات کو ذرا اس طریقے سے آپ درست کر سکتے ہیں. جی اجمل صاحب, یا یہ صحیح کام کر رہے ہیں ہم, یا یہ بھی اس میں کوئی آپ کا کوئی آبجیکشن ہے, اختلافی نوٹ؟ نہیں سر, بالکل. میں تو پہلے ہی آپ کو اور روز ٹی وی کو بڑا کنگریچولیٹ کر چکا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی آپ ایک میں یہ کہتا ہوں باقی جو اس طرح کی این جی اوز ہیں نا, وہ پیسہ دے کے تو بھول جاتے ہیں, یا اس پہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, یا کوئی سیکورٹی ہوتی ہے, یا ان کے کسی طریقے سے مطلب ریمائنڈر دیے جاتے ہیں. ہم اس کو بالکل ہی جس طرح ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے, ایک پدرانہ شفقت ہوتی ہے, ایک بہت ہی نرم انداز سے ان کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں, ہم ہیں نا. اس لیے اس پروگرام کا نام اس طریقے سے رکھا گیا ہے. جی ساتھی بھی آپ پھر کوشچن لے کر بیٹھیں. جی میں پھر کوشچن یہی آپ کے پروجیکٹ پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو پتہ چلے. تو وہ والے باتیں جو کہ مجھ کو اور ان کو پارٹیسپینٹ ہونے کے حوالے سے تو پتہ ہے, لیکن ناظرین تک پہنچانی ضروری ہے. اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں, آپ ان کو بھی گائیڈنس دیں گے؟ اور ان کو ضرور گائیڈنس دیں گے, اگر ان کی گائیڈنس مطلب ہے مطلب ان کا کاروبار یا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہماری گائیڈنس کا مستحق ہے. ہمارا فوکس پھر میں وہی کہوں گا جو بالکل ڈاؤن ٹروڈن, بالکل جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, مایوس ہیں, نا امید ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں حالات سے, ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا دنیا میں, ہم ان کو تھوڑا بہت پہلے اچھا سر, میں انٹرسٹڈ ہوں آپ سے یہ والا بڑا بیسک سا کوشچن کرنے میں کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, معاشی مسائل کا شکار ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے کاروبار شروع کروائیں, تو آپ کون سا کاروبار اس کو شروع کروائیں گے؟ آپ کیا اس کو شروعات ہی کس کاروبار سے کروائیں گے؟ کس طرح مطلب کس بات ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتے ہیں میں معاشی مسائل کا شکار ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, تو آپ اس کو کیا شروع کروائیں گے؟ مارکیٹ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے کیا؟ جی نہیں, بالکل نہیں, یہ تو آپ نے بالکل ہی مطلب گھوڑے کے آگے تانگا باندھ دیا ہے, پوٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس. اس میں یہ ہوگا جی, اس کو بڑے پیار سے بٹھائیں گے, ٹھنڈا پلائیں گے, چائے پلائیں گے, اور ایک اس کا کم از کم آدھے گھنٹے کا اس کے ساتھ گپ شپ کریں گے, انٹرویو لیں گے. پہلے اس کی اپنی ٹیلنٹس دیکھیں گے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے, معاشی کیا ہے, سوشل کیا ہے, ریلیجس کیا ہے, کس علاقے سے بلانگ کرتا ہے, ڈز ہی نو اینی ہنر, اس کے پاس کوئی ٹیکنیک ہے, کچھ سیکھا ہوا کہ نہیں سیکھا ہوا, اور اس کے علاوہ اس کے اپنے وسائل کیا ہیں, فیملی کے, اس کے مطلب بہن بھائی جو ہے کس طرح سے, والد صاحب کیا کرتے ہیں. جینیٹکس میں بڑی چیز ہوتی ہے نا, اگر ایک بندہ درزی ہے تو اس کے والد صاحب اگر درزی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ وہ ٹریڈ کو مطلب سیکھ سکتا ہے. تو پھر جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو لے کے, اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں گے بھی یہ کام آپ کے لیے مناسب ہے, اور اس کو اس طریقے سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں, ٹوٹلی امپارشلی. پھر اس کے ساتھ جیسے علی اجمل صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں, جب اس کو اپنی اسٹرینتھ پتہ چل جائیں گی تو پھر اس کو بتائیں گے کہ بھی آپ ایسا کریں کہ اپنے طور پہ ایک سروے کر لیں. مثلا میں جب کراچی میں تھا تو وہاں ایک آئی ٹی او صاحب تھے, تو میں نے کہا جی آپ کے بچوں کا پوچھا, اس نے کہا جی میرا ایک بیٹا وہ مطلب گریجویشن کر لی اس نے, میں اس کو باہر تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ کس تعلیم کے لیے؟ کہتے وہ درجیوں کا کام سیکھے گا. میں نے کہا جی درجیوں کا, لوگ ایم بی اے پی ایچ ڈی وغیرہ. کہتے نہیں بھائی, میں پچھلے 2 مہینے سے چکر لگا رہا ہوں الفینسن اسٹریٹ پہ, میری بیوی کا وہ جوڑا بننے کے لیے درجی کو دیا ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, 2 مہینوں کو جوڑا نہیں بن سکا. تو اس کا مطلب اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اب وہ بچہ میرے خیال میں بہت بڑی وہاں پہ ایک مطلب گارمنٹ فیکٹری کا وہ مطلب مالک بنا ہوا ہے. تو یہ آپ کی ایک مطلب سوچ ہوگی, یہ تحقیق ہوگی. تو یہ جو صاحب کام کرنا چاہتے ہیں, پہلے ان کو کہیں گے تھوڑا بہت آپ سروے, جو آپ کی پوٹینشیل ہے اس کے بارے میں سروے کریں, اپنی لوکیلٹی کا کریں, نیئر بائی لوگوں کا کریں, خاندان میں کریں, محلے میں کریں, دوستوں میں کریں, اس کا کوئی ڈیٹا لے کے آئیں گے, اس کے بعد اس کو آگے چلا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اس میں یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہی, میں بالکل اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی پلیز. کہ ابھی آپ نے کچھ ڈگری ہولڈرز کا ذکر کیا, تو دیکھیں یہ ایک بات جو ہمارے ایک نوجوان طبقے کے لیے جو کہ خاص طور پہ ان فارمل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان میں کوئی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں, کہ
जो किसी भी आप मुल्क में देखें ना रज़ाक साहब, चाइना की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका की हमारे सामने है, जो भी कौमें इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा तरक्की कर गई हैं, जिनकी इकोनॉमिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनमें जो हुनरमंद तबका है सबसे बड़ा उनका किरदार है। आप देखें कि किसी भी माशरे में ये जो डिग्री होल्डर्स वगैरह हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है उस माशरे में, ये कुछ चंद एक लोग हैं, 2% 3% मैक्सिमम। बाकी जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि हुनरमंद हैं। और आपको मैं बताऊं कि यही लोग जो है ना, ये लोग काम करते हैं तो इंडस्ट्री चलती है, ये लोग काम करते हैं तो हम और आप ये कपड़े पहन सकते हैं, ये लोग काम करते हैं तो कोई मुल्क या कोई सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो इस वजह से मैं नौजवानों को ये कहना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो बिल्कुल अब दिल अफसोदा ना हो। मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि आप लोग किसी भी से कम नहीं हैं, किसी डिग्री होल्डर से कम नहीं हैं। आप में बहुत पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया, आप आगे बढ़ें, अपने आप को पहचानें और अपने रिज़्क को हासिल करने के लिए निकल पड़ें। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, मैं इन नौजवानों को जी आपके चैनल के हवाले से यकीन दिलवाता हूं और मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि आप लाइफ में, जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। जस्ट आपको जरूरत है खुद एतमादी और खुद इनसारी के साथ पहला कदम उठाने की। सही, बिल्कुल सही कहा। ये इन्होंने सही कहा। चाइनीज में भी एक मुहावरा है कि 1000 miles जर्नी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो आपको, पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। इसके साथ ख़वातीन और हज़रात, मैंने ये भी अर्ज़ करना है कि नौजवान बच्चे बच्चियों से कि कारोबार करने के लिए या मुलाजमत करने के लिए भी कुछ असूल हैं, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ईमानदारी का बहुत बड़ा एलिमेंट है, खुलूस नीयत उसमें बहुत शामिल है, डेडिकेशन है, लॉयल्टी है टू द इंस्टीट्यूशन, चाहे अपना कारोबार करे या किसी का करे, ठीक है। अगर वो शामिल नहीं होगा तो उसमें आपके तरक्की के मौके, सीखने के मौके बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इसके लाज़िम मलज़ूम है। जैसे आपने पहले कहा था मुलाज़िम के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कहा था जी पंक्चुअलिटी होगी, फिर उसका अपीयरेंस होगा बंदे का, फिर डेडिकेशन, लॉयल्टी, और फिर आप बंदे को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। देखिए कि मालिक या सीनियर या जो बंदा जो है, या फॉर दैट मैटर जो कारोबार कर रहे हैं, कि मेरा क्लाइंट या मेरा गाहक क्या चाहता है। अगर मेरा गाहक चाहता है मेरे पास अजवा की खजूरें पड़ी हों तो आप ला के रखें वो कहीं ना कहीं से, या वो कहता है जी फलां ग्राइप वाटर मेरे पास होना चाहिए तो स्टोर में आपको ग्राइप वाटर होना चाहिए। अगर ये इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बरकत डालेगा। देखिए मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा रिज़ाक साहब, कि मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ और जो हजरात कारोबार से मुतल्लिक है उनको भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गोल्डन प्रिंसिपल है ना, वो है ईमानदारी। जी, हमें अक्सर नौजवान, क्योंकि इस एज में नौजवानों को बहुत सारे ख्वाब होते हैं, तो वो ये शायद समझते हैं कि हम कुछ इलीगल मीन से, कुछ गैर कानूनी तरीकों से हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन जब कोई बंदा पूरी ईमानदारी से, पंक्चुअलिटी से अपना कारोबार शुरू करता है और उसको चलाता है, तो एक ओवरऑल उसका एक मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन डेवलप हो जाती है। इवन अगर वो कोई रिक्शा ड्राइवर भी है तो वो जो उसके हैं, उसके जो उससे मुंसलिक हैं, जो उसकी सवारी हैं, उसको पता होगा जी कि ये बड़ा ईमानदार है, इसके रिक्शे में बैठना हमने। बिल्कुल सही है। और लेकिन वो रिक्शे का तो मसला अगर आप दूर चला जाएगा, सर कोई और ले लेना, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप मजदूर हैं, तो अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप टाइम के पाबंद हैं, तो कौन नहीं आपको जॉब देना चाहेगा। वो तो कहेंगे जी कि हमारे पास ऐसे लोग आए जो कि मतलब कि अपना काम करें। और इस वजह से ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप नौजवान कोई कारोबार में या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको इन गोल्डन प्रिंसिपल, इन सुनहरे असूलों को जो कि हमें हमारे मजहब ने भी दिए हैं, उन पे अमल करना पड़ेगा। जी सादी, आपका फिर कोई सवाल आने वाला है मेरे ख्याल में। अली अजमल साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि ये स्किल्स के हवाले से, हुनरमंद लोगों के हवाले से, तो क्या आप कोई इसमें सजेशन देना चाहेंगे कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस तरह के हुनर, उस तरह के स्किल को एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाया जाए? जी बिल्कुल जी, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं कोई बहुत इसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज और जो हमारे कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल किस्म के लोग
پیدا کرنے میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. ہمارا جو تعلیم ہے, ہمارے جو سرٹیفکیٹس ہمیں مل رہے ہیں, اس میں کچھ اور طرح سے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, ایکیڈیمکس اور ہو گیا. بالکل. اور جب ہم پروفیشن میں جاتے ہیں تو اس کی جو سکلز جو کہ ہمیں ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں ہوتی. تو اس میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں ضرورت ہے سکلز کو وہ اپنی ڈیولپ کریں, اور جہاں کہیں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ جائیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. اور اس حوالے سے میں کچھ آپ کے توسل سے کچھ یونیورسٹیز اور کچھ گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس پہ ایک واسٹ لیول پہ, ایک میکرو لیول پہ ضرورت ہے ایسی پالیسیز کی جو کہ ہمیں روزی دینے میں مدد کرے نا. آپ نے صحیح کہا, لیکن میری گزارش آپ سے یہ تھی کہ اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کم از کم کوئی رابطہ انسٹیٹیوشن, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو انڈسٹری کا بھی ہونا چاہیے نا, کہ جو انڈسٹری کو ضرورت ہے وہ ان کو بتائے, اور جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں ان سے کوئی بات کر کے اس کے ساتھ ان کو مرچ ہے تو زیادہ بہتر ہے. تو میرے خیال میں آج کافی اچھی ڈسکشن ہو گئی ہے. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور میرے شرکاء کار سعدیہ وکاس کو, علی اجمل صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے, اور یہ اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان سے محبت کریں, اس کی خدمت کریں, اور پھر جو پاکستان کو خراب کرتا ہے اس کی درگت بنائے سارے لوگوں کے سامنے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد.